یہ وہی جھگڑا ہے جو کہ ایوب خان صاحب کے زمانے میں شروع ہوا تھا اور اس کو رویت لال کمیٹی بنا کے نمٹایا گیا تھا۔ آج آپ رویت لال کمیٹی موجود ہے، ایک سولوشن موجود ہے، اور وہاں پر آپ ایک نیا کام کرنے جا رہے ہیں، تو بالکل سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ یا تو یہ کہ آپ کو کیونکہ سائنسی جو آپ کے کام ہے اس کے اندر آپ کو کوئی مہارت نہیں ہے اور اس کے لیے آپ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، تو لہٰذا اب آپ کچھ نہ کچھ تو کریں گے، تو اس لیے آپ کر رہے ہیں۔ تو خدا کے واسطے اس میں کوئی اور چیز ایسی سوچ لیں۔ بے شک ملک کو آپ سائنسی طور پہ ترقی نہ کروائیں، لیکن کم از کم ملک کے اندر نیا انتشار پیدا نہ کریں۔ آپ جو کرنے جا رہے ہیں یہ بہت خطرناک ہے۔ لوگوں کے مذہب کا مسئلہ ہے، لوگوں کے روزوں کا مسئلہ ہے، لوگوں کی عیدوں کا مسئلہ ہے۔ لوگ اس میں بہت حساس ہوتے ہیں، اور پہلے جو مسئلہ پشاور کا یا دوسرا چل رہا تھا وہ غیر سرکاری تھا، لوگ سمجھتے تھے اور لوگ اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے۔ لیکن یہ مسئلہ جو ہے مرکزی رویت لال کمیٹی کے ساتھ آپ نے یہ جو کلیش شروع کر دیا ہے، یہ بالکل یعنی شرعی طور پہ بھی غلط ہے، سائنسی طور پہ بھی غلط ہے، حکومت کی مینجمنٹ کے لحاظ سے بھی بالکل غلط ہے، اور ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہے کہ ملک کو آپ افراتفری کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو میں بہت درخواست کروں گا آپ سے، اور آپ سے تو پہلے بھی کئی دفعہ درخواست کی ہے، اب میں عمران خان صاحب سے اور جو ملک کے بااختیار لوگ ہیں، بااختیار ادارے ہیں، ان سے میں یہ درخواست کروں گا کہ ان کو قابو کریں۔ یہ ان کا ڈومین نہیں ہے، یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اپنے کام چھوڑ کر دوسرے کام کرنا یہ ویسے ہی غلط ہے، اس کی تو تنخواہ لینا بھی حلال نہیں ہونا چاہیے، اور اس کی وجہ سے اگر ملک کو خطرات ہوں، اس پر عوام کو پریشانی ہو اور افراتفری پھیلتی ہو، تو یہ تو ملک کے ساتھ ایک گویا کہ ایک ملک کو نقصان پہنچانے والی صورت ہے، ملک کے خلاف ایک سازش کا حصہ بننا ہے۔ تو اس کو بالکل روکا جائے۔ جس قسم کے معاشی حالات چل رہے ہیں، جس قسم کی افراتفری ہے، اور جس قسم کا آس پاس ایک ماحول ہے، مشرق وسطیٰ میں جو حالات ہیں، اور ہر طرف سے پاکستان کے اوپر پریشرز ہیں، انڈیا میں بی جے پی کی حکومت آنے کے دوبارہ امکانات ہو رہے ہیں، وہاں سے پریشر ڈیولپ ہو سکتا ہے، افغانستان کا پہلے سے پریشر چل رہا ہے، پھر ایران کی طرف جو ہے وہ امریکہ اور ایران کا کلیش چل رہا ہے، بہت سارے مسائل میں ہم الجھے ہوئے ہیں، ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے، ہمارے پاس جو ہے مہنگائی کا ایک سیلاب ہے جو کہ مسلسل آ رہا ہے، اور عوام جو ہے پھر بھی برداشت کر رہے ہیں، اور عوام جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی تبدیلی واقعتاً صحیح معنی میں آ سکتی ہے تو اس کو آنے دیا جائے اور کچھ قربانی دی جائے۔ تو ایسے موقع پر اگر عوام دشمن اقدامات ہوں گے اور عوام کو جو ہے چھیڑا جائے گا، اور علماء کرام کو آپ جو ہے سڑکوں پہ لانے کی کوشش کریں گے، تو یہ وہی چیز ہے جو کہ بیرونی طاقتیں چاہتی ہیں کہ ملک کے اندر انتشار ہو، بدامنی ہو، آپس میں الجھے رہیں۔ پہلے پشاور کا اور مرکزی رویت لال کمیٹی کا جو ایشو چلتا تھا وہ محدود تھا، اس کی پذیرائی نہیں تھی، وہ میڈیا والے تھوڑا سی بات اٹھا لیتے تھے، ورنہ وہ پشاور اور دو چار سرحد کے علاقے، باقی پورا پاکستان کے اندر ایک ہی عید ہوتی تھی، کوئی جھگڑا نہیں ہوتا تھا۔ آپ نے اس ایک عید کو، یعنی دو عیدوں کے مسئلے کو لے کر آپ نے جو انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اس سے ظاہر ہے کہ یہ بھی نہیں ہوگا کہ پورے ملک میں ایک عید ہو جائے، اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ لوگ جو ہے سکون سے بیٹھ جائیں اور اسے قبول کر لیں۔ تو جگہ جگہ یہ مسئلہ اٹھے گا کہ علماء آپ کے خلاف ہو جائیں گے، اور وہاں سے جو ہے مختلف قسم کے بیانات ہوں گے، مختلف چیزیں اٹھیں گی، اور پھر ظاہر ہے آپ اس کو قابو کرنے کے لیے طاقت استعمال کرنے کی کوشش کریں گے، اس سے بدامنی پھیلے گی اور حالات خراب ہوں گے۔ تو میں آپ کو اس ایک فیوچر سے میں ابھی سے آگاہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ اس طرح سے چلیں گے تو یہ نتائج آنے کے خطرات ہیں۔ تو لہذا عمران خان صاحب سے بھی درخواست ہے، جو بڑے ادارے ہیں جو ان پر اختیار رکھتے ہیں، جو ان کو قابو کر سکتے ہیں، ان تمام سے میری درخواست ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل کریں۔ رویت لال شرعی مسئلہ ہے، اس میں سائنس سے مدد لی جاتی ہے، اور علماء کرام جتنی سائنس سے مدد لینی ہوتی ہے اتنی مدد لیتے رہتے ہیں۔ علماء کرام سائنس کی باتوں سے کوئی جاہل نہیں ہیں، ان کو اس کا ادراک بھی ہے، لیکن ہر سائنس کی بات 100% نہیں ہوتی۔ سائنس کے اندر ہی پوسٹولیٹس بھی ہوتے ہیں، ازمپشنز بھی ہوتے ہیں، سائنس کے اندر تھیوریز بھی ہوتی ہیں، اور جو 100% ہوتی ہے اس کو وہ سائنس والے لا کہتے ہیں۔ تو لا تو سائنس میں گنتی کی کچھ ہوں گی، اس کے علاوہ تو سب تھیوریاں ہیں، سب پوسٹولیٹس ہیں، اور سائنس کے اندر تو پچھلی بار تھیوری کو ختم کرنا، نئی تھیوری کو لانا، یہی ترقی کہلاتی ہے۔ تو جو سائنس خود ہر وقت 100% کی بات نہیں کرتی، اس کو لے کر 100% کا کیلنڈر ہمارے لیے بنانا اور عوام کو دھوکہ دینا کہ یہ
وزارت سائنس نے بہت بڑا کمال کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غلط چیز ہے، پیشہ ورانہ بھی نہیں ہے، ملک کے لیے مفید بھی نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ اس سے جو ہے انتشار پھیلنے کا کبھی خطرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان کے علماء کی، پاکستان کے دینی رجحان والے عوام کی، اور رویت ہلال کے مسئلے کے اندر جو اب ایک انتشار پھیلنے کا خطرہ پیدا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرما دے، اور تمام ہمارے ارباب اقتدار جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے کہ پاکستان پہلے سے پریشانی کے حالات میں ہے، جو اصل ایشوز ہیں آپ اس کو حل کریں، نئے ایشو بھی پیدا نہ کریں، اور جو اپنا یعنی آپ کا ڈومین ہے اس میں رہنے کی کوشش کریں، آگے پیچھے نہ جائیں۔ ہر کھلاڑی اپنی پوزیشن پہ کھیلتا ہے تو ٹیم کو فائدہ ہوتا ہے، ہر کھلاڑی دائیں بائیں گھسنے کی کوشش کرے گا تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ www.darsequran.com